آپ نے حالیہ جو ایلیگیشنز لگائے ہیں ایم کیو ایم کے لیڈر کے حوالے سے جو آپ کی جانب سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں، میں نے تو ایک بھی ایلیگیشن نہیں لگائی. جو آپ یہ کی تو وہ جانب سے ایلیگیشن ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم کے اوپر قتل کرنے کی، بلدیہ ٹاؤن میں آگ لگانے کی، 269 لوگوں کو جلانے کی، اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کرنے کی، بھتہ خوری کی، یہ ایلیگیشنز لگائیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے سب سے پہلے لگایا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں بھتہ خوری کی جا رہی ہے اور یہ جماعت کر رہی ہے. اس کے بعد جی آئی ٹیز ہیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں، اس میں آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، آئی بی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے. اور رینجرز نے وہ فارملی رپورٹس آنریبل ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں فرنش کر دیں، وہاں پہ انہوں نے جمع کرا دیں. میں تو ان کو ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں، میں تو ان کو ایکسینچویٹ کر رہا ہوں، میں خود سے تو الیج کر ہی نہیں رہا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ صرف ایک مخصوص پارٹی اور مخصوص پارٹی کے لیڈر کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں وہ بالکل صاف شفاف ہیں؟ ان سے آپ کی کسی میرا قسم کی بتائیں کوئی کہ کس کے اوپر نہیں کیا، کس کے اوپر نہیں کیا؟ مجھے ایک بات، مجھے آج بتا دیں ایک بات کا جواب. ہر آدمی مجھے کہتا ہے کہ یار اس سے اس کو فائدہ ہے، یہ پتہ نہیں کس کے لیے کر رہا ہے، کس سے لفافہ لے کے کر رہا ہے. کس کو میں نے چھوڑا ہے ذرا کاؤنٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ. اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. گورنمنٹ کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. اپوزیشن پارٹیز کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. آپ کے ریچسٹ لوگوں کو چھوڑا ہے، جن سے آپ لونز لیتے ہیں ان کو چھوڑا ہے، جن کے اے ٹی ایمز پہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں ان کو چھوڑا ہے. میڈیا والوں کے اوپر کرپشن کو اگر بے نقاب کیا، سب سے بڑے لوگوں کے اوپر، ٹائکونز کے اوپر کس نے کیا؟ میں نے کیا. تو مجھے پیسے نیلم آپ دے رہی ہیں کہ حکومت برما کی دے رہی ہے کوئی آ کے، یا نائجیریا سے مجھے کو پیسے دے رہا ہے؟ اور بھائی کسی کو چھوڑوں گا تو وہ دے گا نا. پھر یہ امپریشن کیوں آتا مجھے ہے کہ ایک بات جس بتائیں، حساب یہ سے میڈیا امپریشن کیوں، ہاؤسز پاکستان میں یہ پروموٹ امپریشن ہو رہے کیوں ہے ہیں، ان نیلم کی تعداد ہو رہی ہیں؟ جرنلسٹ جو جتنے ہیں، بھتے ہو آپ رہے ہیں بھی یہ وہ ٹرم ایم کیو ایم سنتے کی ہوں وجہ گے سے ہو سوشل رہے ہیں. یہ میڈیا پر، امپریشن جرنلسٹ، لفافہ جرنلسٹ کی ٹرم کیوں ہمارے سامنے وہ آتی تو میاں ہے؟ صاحب کیا نے یہ شروع کام کیا ہو تھا، رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور انہی کے دور میں ہمیشہ لفافہ جرنلسٹ کی ٹرم سب سے زیادہ آتی ہے، کیونکہ یہی سب سے زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، بات یہ ہے کہ یہ کون سی سازش ہے جو ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہی ہے؟ آپ چاہتی ہیں میں آپ کو فائلز دوں، میں دے دیتا ہوں. آپ چاہتی ہیں میں آپ کو جے آئی ٹی کی رپورٹس دوں، میں دے دیتا ہوں. آپ چاہتی ہیں ویڈیو میں ان کے بندوں کا، سولت مرزا وغیرہ کے جو انہوں نے کنفیشنز 99 میں آ کے کر دیا تھا کہ ہم نے الطاف حسین کے کہنے پہ یہ قتل کیے ہیں، میں وہ ویڈیو آپ کو دے دوں؟ میں ابھی واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، آپ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا. اب جب ساری ختم ہو گئی، اس کی پریزیڈنشل پارٹن بھی ختم ہو گئی، تو اے پی سی ہو رہی ہے پشاور کی انسیڈنٹ کے بعد. وہاں پہ ڈاکٹر فاروق ستار جاتے ہیں اور میاں نواز شریف سے الگ ملتے، کہتے ہیں سولت مرزا کو پھانسی نہیں دینی. اب ایک قاتل کو جو کنفیسٹ کر کیا رہا آپ ہے، کے پاس پروف ہے کہ فاروق میرے ستار پاس علیحدہ مل رہے ہیں اور کہہ فاروق رہے ہیں ستار کہ سے کہیں ڈینائی کر مرزا دیں، کو جو ہے فاروق ستار سے پھانسی نہیں ہونی کہیں چاہیے؟ آپ کے پاس یہ پروف ہے کہ آپ اس وقت ہوا لے رہی ہیں، سانس لے رہی ہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ یعنی واٹ از کولڈ؟ کولڈ از ایبسنس آف ہیٹ. بیسیکلی پروف کوئی نہیں ہے کولڈ کا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اس کو پھانسی دے دیں آپ. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، تو اس کو کیوں نہیں پھانسی ہو رہی؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے کہنے پہ قتل کیے، میں نے اس کے کہنے پہ آگ لگائی، تو اس کو پھانسی سے کون روک رہا ہے اور کیوں بچایا جا رہا ہے؟ وہ کس کے کہنے پہ بچایا؟ اگر میں یہاں پہ آیا ہوں، فرض کریں میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں کہ جو آپ کو ایڈیٹوریلی ناگوار گزرتی ہے، تو پہلی چیز آپ اپنے کوارڈینیٹر سے پوچھیں گی، یا آپ سے آپ کے مینجمنٹ پوچھے گی کہ انوائٹ کس نے کیا، یہ کون ان کو لے کے آیا، اندر تک کون لے کے آیا. تو وہ ساری ایک چین کھلے گی. تو ایک کلر ہے، وہ کنفیس کر رہا ہے، تو اب چین کھول لیں. کیوں نہیں انٹروگیٹ کر رہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے اس ملک میں ڈھکوسلے کی سیاست کرنی ہے. ایم کیو ایم کے جو چہرہ ہے اس کے اوپر سے میں نے چادر ہٹائی ہے، انہوں نے تو خود اپنے منہ سے ہٹائی ہے چادر. یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا شخص ہے جو پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ پاکستان میں اس نے مہاجر کے نعرے کو ختم کر دیا. اس نے کہا آج سے ہم متحدہ ہیں، آج سے ہم مہاجر قومی موومنٹ ہمیں نہ لکھا جائے. لیکن جب اس کو مار پڑی الیکشنز میں پنجاب کے اندر، تو فوراً واپس مہاجر آ گیا، فوراً واپس اتنے کارڈ کھیلنا شروع ہو گیا. یہ تو آفاق احمد تھا جس نے مہاجر کارڈ کو الائیو رکھا، اور یہ پاکستان میں 67 ایئرز کے بعد بھی مہاجر ہے. انگلینڈ میں 4 سال کے بعد پاسپورٹ لے لیا، وہاں وہ برٹش نیشنل ہے. لیکن آپ امریکہ سے آئی ہیں نا، سوچنے والی آپ بات ہے امریکہ سے آئی ہیں کہ نیلم، ہمیں سندھ میں زرداری صاحب کی کرپشن بھی نظر آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ جو کہا جاتا ہے. تو کیوں نہیں آپ آتی؟ صرف ایک ہی مجھے ایک بات لیڈر بتائیں، کو، ایک ایک ہی منٹ، پارٹی کو فوکس کیوں کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یوٹیوب پہ جائیں اور میرے سارے پروگرامز دیکھیں. جو جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کے خلاف سب سے زیادہ پروگرامز کس نے کیے؟ ان کی شوگر ملوں کے خلاف کس نے پروگرامز کیے؟ یہ ذوالفقار مرزا نے، جو اب پریس کانفرنس کی اور ان کہا کہ میرے سے شوگر مل لے لی آصف زرداری نے کیونکہ وہ ان کی تھی.
تو یہ ایلیگیشن سب سے پہلے لگائی کس نے تھی ان کی پریس کانفرنس کے بعد؟ اس وقت صرف میرے میں ہمت تھی کہ جب ذوالفقار مرزا انٹیریئر منسٹر تھے تو میں نے ان کے خلاف پروگرام کیے تھے، اور زیادہ لوگوں میں ہمت نہیں تھی اس وقت. لیکن آپ لوگوں کا اور تمام پاکستان کے چینلز کی ہمت یہ ہے کہ الطاف حسین جو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے، وہ اسکائپ کے اوپر فون کرتا ہے which is an illegal telephone call. وہ ریگولر کال بھی نہیں کرتا، وہ اسکائپ کے اوپر کال کر رہا ہے، گرے ایریا کو یوز کر رہا ہے، کروڑوں روپے کا اس ملک کو ہر روز نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہ ساروں کو کہہ رہا ہے 3 تلوار کے آگے جو دھرنا بنا کے بیٹھے ان کا قیمہ بنا سکتا ہوں تلواروں سے. وہ کہتا ہے سائز تم دو بوری ہم دیں گے، وہ اظہر جاوید وغیرہ کو جرنلسٹوں کو خود کہہ رہا ہے. اینڈ ناؤ مائی کوشچن از ویری سمپل کہ کون سا چینل ہے اس ملک کا جس میں اتنی ہمت ہو کہ الطاف حسین نہیں چلانا ہم نے تمہاری سپیچ کو؟ تم جو گانے گاتے ہو پردے میں رہنے دو، اپنا ڈرامہ بنا، 18 کروڑ عوام کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے ایک آدمی نے. لیکن میڈیا ہاؤسز میں ہمت نہیں ہے. ہوئے تھے